الرحمن الرحیم فنقول لا ندعی ان العام لا احتمال فیہ اصلا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ عام، اچھا اس کو پہلے سمجھانا ہے نا، اس کو سمجھانا ہے، ترجمہ کرنا ہے، سمجھایا تھا کل کیا؟ نہیں، چلیں اس کو سمجھائے تو کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں سے ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے۔ دو اعتراض اور دو جواب دیں گے۔ کتنے اعتراض ہیں؟ آئیے اندر۔ دو جواب ہے، کوئی اس میں قاعدہ بیان نہیں ہے۔ قاعدہ بیان کر دیا کہ ہمارے نزدیک عام کا حکم یہ ہے کہ اپنے تمام افراد کو کیا ہوتا ہے، وہ شامل ہوتا ہے۔ اس پر جو ہے دو اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ کیا عام میں احتمال تخصیص نہیں رہتا ہے؟ بالکل، عام میں کیا احتمال تخصیص؟ تو ہم نے کہا ہاں بالکل رہتا ہے، احتمال تخصیص رہتا ہے، لیکن احتمال غیر ناشی عن دلیل والا احتمال نہیں۔ تخصیص کا احتمال تو رہتا ہے لیکن احتمال غیر ناشی جس کی کوئی ویلو نہیں ہے، کہ صرف احتمال ہے اس لیے تخصیص ہو جائے عام میں، ایسا نہیں۔ اور جہاں تک احتمال ناشی عن دلیل ہے، احتمال ناشی یعنی دلیل سے پیدا شدہ احتمال، تخصیص احتمال کہ کسی نہ کسی دلیل سے عام کے افراد میں کیا کی جا سکتی ہے، اس کی جہاں تک بات کریں گے تو ہم جو ہے وہ اس حوالے سے آگے بات کریں گے۔ پہلے یہ کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ عام میں بالکل تخصیص کا احتمال رہتا ہے۔ تخصیص کا احتمال اگر کہیں گے تخصیص کا احتمال نہیں رہتا تو یہ غلط بات ہے، پھر کوئی عام مخصوص نہیں ہوگا، حالانکہ عام کیا ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ احتمال تخصیص نہیں عام میں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ احتمال تخصیص ہے۔ جب احتمال تخصیص ہے مطلب تخصیص کا شبہ ہے، اور جب تخصیص کا شبہ ہے تو عام کو قطعی نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ بات میں ہی آ گئی۔ تو اس کا جواب اس طریقے سے دیا ہے کہ اگرچہ عام میں تخصیص کا احتمال موجود ہے، اس کے باوجود عام قطعی ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے خاص میں معنی حقیقی کے بجائے معنی مجازی مراد لینے کا احتمال ہے۔ معنی حقیقی کے بجائے بغیر قرینہ کہ کس کے؟ قرینہ ہو تب تو احتمال ختم، طے ہو جائے گا نا۔ احتمال میں گنجائش ہے کہ معنی ایک لفظ بولا گیا خاص، اور اس میں معنی حقیقی کے بجائے کیا مراد لیا جائے، اس بات کا وہاں احتمال ہے، اس بات کا وہاں احتمال ہے۔ تو اس احتمال کے پائے جانے کی وجہ سے کیا آپ خاص کو غیر قطعی بولتے ہو کہ قطعی بولتے ہو؟ احتمال مجازی معنی کے مراد لیے جانے کے احتمال کے باوجود خاص کے قطعی ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو ایسے ہی اگر عام میں تخصیص کا احتمال ہو، اگر عام میں کیا ہو تو اس سے عام کے قطعی ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو جیسے ایک احتمال خاص میں ہے اس کے باوجود قطعی، ایسی ایک احتمال عام میں ہے اس کے باوجود یہ۔ تو پھر اس پر ایک اعتراض ہوا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہے قطعی ہونے میں۔ احتمال جو ہے نا خاص میں ایک چیز کا اور وہ ہے معنی مجازی کا، لیکن عام میں دو احتمال ہے۔ عام میں نمبر ایک تخصیص کا احتمال ہے کہ عام کے سارے افراد نہیں، اتنے افراد مراد ہو، اتنے افراد مراد، یہ تخصیص کا ایک احتمال۔ دوسرا یہ ہے کہ مجازی معنی کا بھی احتمال ہے۔ کس کا احتمال ہے؟ کہ عام کا معنی حقیقی مراد نہ ہو، عام بول کر کے عام بھی اپنے معنی میں حقیقی ہے نا، کیونکہ یہ کس کی قسم ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا، تو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس کا معنی حقیقی ہے، اور جس معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا وہ مراد لیا جائے تو اس کا معنی ہے۔ تو خاص میں جب یہ احتمال ہے تو یہی احتمال کس میں ہے؟ عام میں بھی ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی جناب؟ تو عام میں دو احتمال ہیں۔ عام میں کتنے احتمال ہیں؟ ایک احتمال تخصیص کا اور ایک احتمال مجاز کا، اور خاص میں صرف کتنا احتمال؟ تو دونوں کو برابر نہیں کر سکتے آپ۔ اس میں کمزوری زیادہ ہے، اس میں کمزوری ایک کمزوری احتمال مجاز ہے، ایک کمزوری تو اس کی وجہ سے اس کے قطعی ہونے میں کوئی فرق، لیکن
عام میں تو دو کمزوری ہے، تخصیص کا احتمال تو ہے ہی ہے آلریڈی، پلس مجازی معنی مراد لیے جانے کا بھی کیا ہے، تو دو احتمال جب ہو گیا تو قطعی ہونے میں دونوں کو برابر نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کیا ہونا چاہیے. جیسے ظاہر اور نص پڑھتے ہوں گے، نص کہتے ہیں کہ لفظ سے کلام کو کس کے لیے لایا گیا، لفظ ہی سے کیا ہو، ظاہر ہو، لفظ ہی اس معنی مفہوم پر کیا کرے، اور ظاہر تھوڑا اس سے نیچے ہوتا ہے، نص اور ظاہر پڑھے، نص ظاہر مفسر موقع، اور ظاہر کہتے ہیں کہ کلام سے وہ مراد لیا جانا جو ہے ظاہر ہو لیکن کلام کو اس کے لیے چلایا نہ گیا ہو، کلام کو اس کے لیے چلایا لیکن کلام سے وہ بات کیا ہو رہی ہو، ظاہر ہو رہی ہو. تو جیسے نص اور ظاہر میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، نص اعلیٰ درجے کا ہے اور اس کے نیچے کیا ہے، ظاہر ہے، ایسی خاص اور عام کے قطعی ہونے میں فرق ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں کمزوری کم ہے، اس میں کمزوری. اس کا جواب تھوڑا سا باریک ٹائپ کا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. وہ کہتے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں جناب، اگر کوئی لفظ خاص ہے اور اس میں ایک مجازی معنی کا احتمال ہے، ٹھیک ہے، کتنے مجازی معنی کا، تو ایک احتمال ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرا لفظ خاص ہے، اس میں یہ والا مجازی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، یہ والا مجازی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں. اس میں کتنے مجازی معنی کا احتمال ہوا، دو لفظ فرض کرتے ہیں. کتنے لفظ؟ جیسے ایک لفظ ہم نے فرض کیا زید، کیا فرض کیا، دوسرا لفظ ہم نے فرض کیا گلاب، کیا فرض کیا، گلاب اور زید معنی حقیقی پر دلالت کرنے میں خاص ہے. گلاب کا معنی بھی خاص ہے، زید کا معنی بھی کیا ہے، خاص ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا جاء زید رأیت، گلاب کی عربی وردن ہے نا، جاء زید رأیت وردن، میں نے گلاب کو دیکھا میرے پاس، رأیت زیدن، میں نے کس کو دیکھا، زید کو دیکھا. یہ معنی حقیقی کے اعتبار سے زید سے مراد زید ہی لیا جائے اور ورد سے مراد، لیکن اس میں اس طرح اگر احتمال ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں زید کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ دیکھا ہو یا اس کے مکان کو دیکھ لیا ہو اور مکان ہی کو کیا کہا ہو، زید کہا ہو، یا زید کے نوکر کو دیکھ لیا ہو یا اس کے کام کرنے والوں کو دیکھ لیا اور اسی کو کس کو دیکھنا تعبیر کر رہا ہو، یا زید کی فیکٹری کو دیکھ لیا اور کہا کہ ہاں ہم نے زید کو دیکھ لیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کے گھر کو دیکھا رہے ہاں میں نے اس کو دیکھ لیا یار، مطلب گھر کی حالت گندی ہے، بولتے یار آپ نے اس سے ملاقات کی، ہاں میں نے اس کو دیکھ لیا. مطلب کیا، اس کو نہیں دیکھا بلکہ اس کے گھر کو دیکھا، اور مجازی طور پر بولتے ہیں کہ ہم نے اس کو، کہ گھر کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ شخص گندھا ہے کہ صاف ستھرا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس معنی کا زید بول کر کے غیر زید مراد لیے جانے کا احتمال ہے نا. یعنی زید کا مجازی معنی غیر زید، کہ اس کا گھر یا اس کا یہ کوئی بھی ایک مجازی معنی، اور گلاب بول کر کے اس کے دو مجازی تین مجازی معنی ہو سکتے ہیں. ایک گلاب کا مجازی معنی ہو سکتا ہے محبوب کا چہرہ، ایک گلاب بول کر کے مجازی معنی ہو سکتا ہے اس کے گال، اور معنی حقیقی وہی پھول. یا اس کا ایک مجازی معنی ہو سکتا ہے بیٹا، کہ اپنے بیٹے کو اس نے کیا کہا ہو، یا ایک مجازی معنی ہو سکتا ہے محبوب کے محبوب کو اس نے کیا کہا ہو. احتمال ہے کہ نہیں؟ یہ ایک لفظ کے دو مجازی معنی ہے تو اس میں احتمال کتنے، دو ہو گئے نا. دو مجازی معنی کا احتمال ہے تو دو احتمال ہو گئے، دونوں خاص ہے. تو کیا وہاں حضرت یہ بتائیے کہ جس لفظ کا معنی مجازی ایک ہو اس میں ایک احتمال، جس لفظ کے معنی مجازی دو لیے جا سکتے اس میں کتنے احتمال، یا تین مجازی معنی لیے جا سکتے اس میں کتنے احتمال، تین احتمال. سمجھ رہے بات کو؟ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ والا جو لفظ ہے اس پر زیادہ جو ہے مضبوط ہے خاص ہونے میں، اور یہ لفظ خاص ہونے میں درجے میں اس سے کم ہے؟ ایسا تو نہیں کہا جاتا. دونوں خاص ہونے میں کیا ہے. تو جیسے دو خاص لفظ جس میں ایک مجازی معنی کا احتمال ہو اور دوسرے میں دو تین چار مجازی معنی کا احتمال ہو، خاص ہونے میں دونوں کیا ہے، کوئی یہاں پہ فرق کہ یہ اس پر راجع اور وہ مرجوع. ایسا کرتے ہیں کیا؟ ایسے ہی عام خاص میں ایک احتمال مجازی معنی کا اور عام میں دو احتمال، کس کا، مجازی معنی اور تخصیص کا. تو اس احتمال کے سبب یہ نہیں کہا جائے گا کہ عام پر خاص راجع ہے، یہ کہا جیسے دو خاص لفظ کو ایک دوسرے پر احتمال تعدد احتمال کے اعتبار سے ایک دوسرے پر راجع قرار، ایسی خاص کو عام پر راجع قرار. سمجھ میں بات ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ترجمہ، کہتے ہیں کہ لا ندعی فنقول نحن لا ندعی ان العام لا احتمال فی اصلا. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ عام میں بالکل احتمال تخصیص ہے ہی نہیں. فاحتمال التخصیص فیہ
کا احتمال المجاز فی الخاص سے، اس میں تخصیص کا احتمال ایسا ہی ہے جیسے کہ خاص میں کس کا احتمال ہے؟ مجاز کا۔ فَإِذَا أُكِّدَ، پھر جب اس عام کی کیا لائی جائے؟ یسیر محکمن، تو یہ قطعی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ قطعی ہو جائے گا۔ جیسے سجد الملائکہ کلہم، کیا کر دیا؟ تو کلہم نے قطعی طور پر بتا دیا کہ سجدہ کرنے میں سارے فرشتے، ہاں ساجد سب فرشتہ، ہر ایک فرشتہ، کوئی اس سے خارج نہیں ہے، قطعی ہو جائے گا۔ اے لا یبقى فیہ احتمال اصلاً، کیا اب اس میں کسی طرح کا کوئی احتمال کہ وہ فرشتہ نہیں داخل اور وہ فرشتہ نہیں داخل، ایسا کوئی احتمال؟ لا ناشی عن دلیل، نہ تو احتمال ناشی عن دلیل والا، ولا غیر ناشی عن دلیل، اور نہ احتمال غیر ناشی عن دلیل والا، کوئی احتمال باقی نہیں رہے گا۔ اب وہ دوسرا اعتراض، فَإِنْ قِيلَ، تو اگر اعتراض کیا جائے احتمال المجاز الذي فی الخاص ثابت فی العام مع احتمال آخر، کہ مجازی معنی کا احتمال جو خاص میں ثابت ہے وہ عام میں بھی کیا ہے؟ دوسرے احتمال کے ساتھ، اور دوسرا احتمال کیا ہے عام میں؟ تخصیص کا، تو دو احتمال عام میں ہو گیا، وہ احتمال التخصیص، اور دوسرا احتمال کیا ہے؟ تخصیص کا۔ فیکون الخاص راجحا، تو خاص کو کیا ہونا چاہیے؟ راجح ہونا چاہیے۔ فالخاص کالنصی، تو خاص کو کس کی طرح ہونا چاہیے؟ والعام کالظاہر، اور عام کو کس کی طرح؟ قلنا، ہم جواب دیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں، لأن لما کان العام موضوعا للکل، کہ جب عام ہر فرد کے لیے کیا ہے؟ بولیے بھائی، موضوع ہے۔ کانا ارادت البعض دون البعض بطریق المجاز، تو بعض کو مراد لینا اور بعض کو مراد نہیں لینا یہ کیسے ہوگا؟ مجاز کے طریقے سے ہوگا۔ وکثرت احتمالات المجاز، اور مجاز کے احتمالات کی کثرت، مجاز کے یعنی ایک مجاز، دو مجاز، تین مجاز، یہ جو احتمال کی گلاب بول کر کے یہ اور یہ اور یہ احتمال، مجاز کے احتمال کی کثرت، لا اعتبار لہا، اس کا کوئی اعتبار۔ فَإِذَا كَانَ لَفْظٌ خَاصٌ لَهُ مَعْنًى وَاحِدٌ مَجَازِيٌّ، جیسے جب کوئی لفظ خاص ہو اور اس کا ایک معنی مجازی ہو، وَلَفْظٌ خَاصٌ آخر، اور ایک دوسرا لفظ خاص ہو، لَهُ مَعْنَيَانِ مَجَازِيَّانِ، اس کے کتنے معنی ہو مجازی ہو؟ دو ہو، او اکثر، ولا قرینۃ للمجاز اصلا، اور مجازی معنی لینے پر کوئی قرینہ بھی وہاں پر موجود۔ فإن اللفظین متساویان، اس کے باوجود دونوں خاص لفظ آپس میں کیا ہیں؟ فی الدلالۃ علی المعنی الحقیقی، یہ معنی حقیقی پر دلالت کرنے میں، بلا ترجیح الاول علی الثانی، اول کو ثانی پر ترجیح دیے بغیر۔ تو جیسے دو خاص لفظ ایک دوسرے پر احتمال، ایک میں چند ہو ایک میں ایک ہو، تو ایک دوسرے پر راجح اور مرجوح نہیں ہے، ایسے یہاں پہ فعلما ان احتمال المجاز الواحد الذي لا قرینۃ له مساو لاحتمال مجازات کثیرۃ لا قرینۃ لها، تو جان لیا گیا کہ ایک مجاز کا احتمال کہ جس کے لیے کوئی قرینہ موجود نہ ہو، یہ برابر ہے چند مجاز کے احتمال کے جس کے لیے کوئی قرینہ موجود۔ یہ شرط ضروری ہے قرینہ موجود نہ ہو، قرینہ موجود ہے تب تو طے ہو جائے گا کہ یہ مجازی معنی مراد ہے۔ قرینہ موجود نہ ہو تو ایک لفظ کے چند مجازی معنی، ایک لفظ میں چند مجازی معنی کا کیا ہے؟ احتمال ہے۔ جیسے گلاب بول کر کے محبوب مراد لو، یا کسی کا چہرہ مراد لو، یا کسی کے ہونٹ مراد لو، کسی کے گال مراد لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح سے وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّخْصِيص۔ اب یہاں سے ایک اور چیز، امام شافعی نے یہ جو جملہ کہا تھا، یہ ایک بات ہو گئی مکمل، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ امام شافعی نے جو کہا تھا، عبارت ان کی یہ تھی، عند الشافعی رحمہ اللہ ہوا دلیل فیہ شبہۃ، عام ایسی دلیل ہے جس میں تخصیص کا کیا موجود ہے؟ شبہ موجود ہے، اس لیے اس کو ظنی مانتے ہیں، قطعی ہم کہتے ہیں حضرت جس کو آپ تخصیص بول رہے ہیں نا، تخصیص، وہ اصل میں تخصیص نہیں ہے، وہ اصل میں اور تخصیص ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں کہ وہ قطعی نہیں رہے گا، ظنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ عام کے افراد میں سے یہ فرد مراد ہے، یہ فرد مراد نہیں ہے۔ اس کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ پہلے ہمیں یہ بتائیے، اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک یہ کہ اس عام کلام کے بعد کوئی ایسا لفظ آیا ہو کہ اسی لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں عام سے مراد عام نہیں ہے، عام سے مراد بلکہ وہ آگے کیا کر دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے تخصیص پیدا کر دے۔
لہو علیہ دراہم اے سلاستن، یوں کہہ دیا تو سلاستن نے دراہم کے عموم میں کیا کر دیا؟ تخصیص پیدا کر دیا. تو اس کو کہا جائے گا کہ سلاستن دراہم کے عموم میں تخصیص پیدا کرنے والا لفظ ہے. یعنی مخصص یہاں پر کیا ہے؟ سلاستن لفظ ہے نا. تو لفظ پہ انہوں نے نام دیا کلام. کیا نام دیا ہے؟ کہ عموم میں تخصیص پیدا کرنے والا جو ہوگا وہ یا تو کلام ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ دوسرے نمبر پہ. پہلے نمبر پر یہ ہے یا کلام نہیں تو عقل کے ذریعے سے آپ ان میں سے بعض کچھ چیزوں کو خاص کریں گے اور کچھ چیزوں کو عام ہونے سے نکال دیں گے. جیسے میں سب کچھ کھا لیتا ہوں، میں اس میں معقول اشیاء داخل ہے سب کچھ کے عموم میں، اور غیر معقول اشیاء اس سے کلام سے ظاہر نہیں ہو رہا بلکہ کس سے ظاہر ہو رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کیا نہیں آ رہی؟ کسی نے کہا کتابیں لا لیں. ہاں جی حضرت ساری کتابیں لا لیں. ساری کتابیں لا لیں؟ ساری کتابیں نہیں حضرت، مطلب یہ 7 کتابیں جو میرے درس میں داخل ہے نصابی، وہ ساری کتاب میں یہاں پہ لا چکا. مطلب نصابی کتاب. آپ نے نہیں کہا آپ نے صرف کیا کہا؟ ساری. یہ عام ہے تمام افراد کو، دنیا کی ساری کتابوں کو. لیکن عقل نے یہاں تخصیص کر دی کہ ساری سے مراد نصابی ساری، غیر نصابی نہیں. کہ نصابی جو ہے جتنی کتابیں میرے ذمے ہیں وہ سب میرے پاس. ایسا ہوتا ہے ہاں سب کچھ لا لیا، ایسا بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ ارے بازار گئے تھے سب لا لیا، ہاں سب کچھ لا لیا تھا. تو مراد جس چیز کے لانے کا حکم دیا گیا تھا وہ سب کچھ لا لیا. ایسا نہیں کہ معمور اور غیر معمور سب لے کے آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تخصیص کا احتمال جو آپ بول رہے رہتا ہے، شبہ اس میں رہتا ہے، تو وہ تخصیص پیدا کرنے والی چیز یا تو عقل ہوگی یا کلام ہوگا. یا تو جیسے اردو زبان میں اس کی آسان مثال، کسی نے کہا بازار سے سب کچھ لے کے آ گئے. جی حضرت آپ نے جو سب کچھ لا دیا جو آپ نے بولا تھا. سب کچھ لا دیا تو پہلے سب کچھ لا دیا یہ عام ہے، اور جو آپ نے بولا تھا اس نے کیا کر دیا اس کو، کہ یہاں سب کچھ سے مراد سب کچھ نہیں بلکہ وہ سب کچھ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا، یہ کلام میں بول دیا. اور اس نے کہا تو کہ میں نے سب کچھ لا لیا، لیکن آپ نے سمجھا کہ میں نے جو بولا تھا وہ سب کچھ. یہاں اس تخصیص کو پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ عقل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر عقل کے ذریعے سے یہ تخصیص ہو، کس کے ذریعے تخصیص ہو، تو اس میں شبہ وبہ نہیں رہے گا. عقل جو ہے کچھ چیزوں کو قطعی طور پر، یقینی طور پر خاص سے خارج کر دے گی اور کچھ چیزوں کو کیا رکھے گی؟ داخل رکھے گی. تو اس میں شبہ کہاں رہے گا؟ عقل اگر مخصص عقل ہو، مخصص کیا ہو، تو یہ تخصیص شبہ کو پیدا نہیں کرے گی، بلکہ یہ تو اور قطعی طور پر جو عقلی طور پر بندہ سمجھ لے گا کہ یہ چیز مراد ہے اور یہ چیز مراد، تو وہاں تو اور قطعیت آئے گی نہ کہ شبہ پیدا ہوگا. اور اگر عموم میں تخصیص کلام کے ذریعے ہو تو اب اس میں 2 باتیں ہوں گی کہ وہ کلام جو ہے یا تو عام سے مل کر کے آئے گا یا کچھ دیر کے بعد اس کو بولا جائے گا. یعنی ابھی بولا گیا، شارع نے کوئی حکم دیا عموم، کیا دیا شارع نے، اور بعد میں اس کے لیے کوئی خاص چیز ذکر کیا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو اگر عام حکم دے دیا، کیا حکم دے دیا؟ عام حکم دے دیا. کہا کہ جن کے بھی شوہر مر جائیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے. جو بھی عورتیں ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اپنے آپ کو دوسرا نکاح کرنے کے لیے کتنے انتظار کرے؟ حق کے نکاح کو باقی رکھنے کے لیے شریعت نے کہا 4. اس میں عموم ہے، لیکن بعد میں شریعت نے اس عموم میں تخصیص کرتے ہوئے کہا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. تو وہ تمام عورتوں سے حاملہ عورت کی کیا ہو گئی ادھر؟ یہ تخصیص متصل نہیں ہے. سمجھئے بات کو، یہ تخصیص بلکہ وہ آیت پہلے آئی اور یہ آیت متراخی ہے. تخصیص کیا ہے؟ یعنی مخصص جو دلیل ہے وہ متراخی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اصطلاحی لفظ سمجھ رہے نا؟ مخصص جو ہے وہ کیا ہے؟ عام سے متراخی ہے، عام کے ذکر کے بہت دن کے بعد یہ آیا. اگر ایسا ہے تو اس کو حضرت آپ امام شافعی سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت اس کو تخصیص نہیں کہیں گے، اس کو نسخ کہیں گے. کیا کہیں گے اس کو؟ سمجھ بات آ رہی ہے؟ ہم کس بات کو رد کر رہے ہیں؟ اس بات کو کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ تخصیص چونکہ مخصص کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس لیے تخصیص اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے احتمال تخصیص سے. تو ہم کہیں گے کہ مخصص کیا ہے؟ اگر عقل ہے تو اس میں شبہ ہے ہی نہیں.
عقل طے کر لیے کہ یہ چیز داخل ہے، یہ چیز داخل، اور اگر کلام ہے تو کلام یا تو متراخی ہوگا یا اس سے مل کر کے آئے گا، اگر مل کر کے نہیں آیا متراخی ہو، اگر کیا ہو متراخی ہو تو اس کو نسخ کہیں گے، اس کو تخصیص ہم یہ کہیں گے کہ والذین یذرون ازواجا یتربصن والذین یتوفون عنکم، جو تم میں سے مر جائے وہ یذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو انتظار کرے، تو وہاں ازواجن عام ہے، لیکن اس عموم سے متراخی ایک دوسرا حکم آیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، تو اس نے اس کے عموم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، تو اس کو نسخ کہیں گے، تخصیص، احتمال تخصیص۔ تو نسخ کے تو آپ بھی قائل ہے، یہ خاص میں بھی نسخ ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ اور عام میں بھی ہوتا ہے، تو اس سے خاص غیر قطعی ہو جاتا ہے کیا؟ خاص میں نسخ ہو تو وہ غیر قطعی نہیں، اور عام میں نسخ ہو تو وہ کیا ہو جائے؟ یہ تو درست بات نہیں ہے، بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ اور اگر آپ یہ کہو کہ وہ جو مخصص ہے وہ کلام عام کلام سے متصل واقع ہوتا ہے، کیا واقع ہوتا ہے؟ متصل واقع ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، ایسا کہو تو یہ احتمال جو ہے نا شائع اور زائع نہیں ہے، اور آپ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ شائع اور کیا ہے؟ لأن كل عام يحتمل التخصيص وهو شائع وزائع فيه، شائع ہی لفظ ہے کہ یہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، عام جو ہے تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، اور احتمال تخصیص کیا ہے؟ شائع اور زائع ہے۔ ہم کہتے ہیں احتمال تخصیص یعنی کلام سے مل کر کے تخصیص کا آنا، یہ شائع نہیں ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اسی لیے یہ کہنا کہ یہ شائع، احتمال تخصیص شائع اور زائع ہے، اسی لیے اس میں شبہ پیدا ہو جائے گا اور یہ قطعی نہیں رہے گا، ظنی ہو جائے گا، یہ کہنا آپ کا درست نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں وَلَا نُسَلِّمُ، یہی سے نا، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّخْصِيصَ الَّذِي يُورِثُ شُبْهَةً فِي الْعَامِّ شَائِعٌ بِلَا قَرِينَةٍ، اور ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ وہ تخصیص جو عام میں شبہ کو پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ بغیر کسی قرینہ کے شائع اور زائع ہے، یہ ہم تسلیم، کیونکہ مخصص تین طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کتنی طرح کی؟ عقل یا کلام متراخی یا کلام متصل، اس میں دو میں جو ہے دو کو تخصیص نہیں کہیں گے، دو کے ذریعے احتمال نہیں ہوتا، دو میں یقین ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ یقین۔ فَإِنَّ الْمُخَصِّصَ إِذَا كَانَ هُوَ الْعَقْلُ، اس لیے کہ مخصص جب کیا ہو؟ عقل ہو، او نحوہ، یا عقل جیسی اور کوئی چیز ہو، فَهُوَ فِي حُکْمِ الْاِسْتِثْنَاءِ، تو یہ کس کے حکم میں جائے گا؟ استثناء کے حکم میں آ جائے گا، علی ما یاتی، اس دلیل کی بنیاد پر جو بھی آنے والی ہے، کہ عقل جب کسی چیز کو چھانٹ دے تو وہ چیزیں مستثنیٰ ہو جاتی ہے، جیسے میں نے وہ کھانے والی مثال میں کہا کہ غیر معقول چیزیں اپنے آپ کیا ہو جائے گی؟ عقل کے ذریعے مستثنیٰ ہو جائے گی۔ ولا یورث شبہۃً، اور استثناء شبہ کو نہیں پیدا کرتا، جو ہم کہتے ہیں جان القوم الا زید، تو یقین ہوتا ہے نا کہ زید آیا، قوم آئی زید، استثناء میں شبہ نہیں ہوتا۔ ولا یورث شبہۃً، اور استثناء شبہ کو پیدا نہیں کرتا، کیوں؟ فإن كل ما يوجب العقل كونه غیر داخل، ما یوجب العقل كونه غیر داخل، اس لیے کہ ہر وہ چیز جس کے داخل ہونے کو عقل ثابت کرے گی، ہے نا، جس کے داخل ہونے کو، جس کے داخل نہ ہونے کو، جس کے داخل نہ ہونے کو عقل ثابت کرے گی، لا يدخل، وہ عام کی تعریف میں داخل نہیں ہوگی، وما سوا ذلك يدخل، اور اس کے علاوہ جو ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ داخل ہو جائے گی تحت العام، کس کے تحت؟ وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ هُوَ الْكَلَامُ، اور اگر مخصص کیا ہو؟ کلام ہو، فَإِن كَانَ مُتَرَاخِيًا، تو اگر وہ کیا ہو؟ لا نسلم انہ مخصص، تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس کو کیا کہا جائے؟ مخصص، بل ہوا ناسخ، بلکہ وہ کیا ہے؟ ناسخ ہے۔ بقی الکلام فی المخصص الذی لا یکون موصولا، اب باقی کلام کس بارے میں بچا؟ اس مخصص کے بارے میں جو متراخی نہ ہو، کلام ہو متراخی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ متصل و موصول ہو، وقلیل ما ہوا، اور یہ جو چیز ہے کیا ہے؟ قلیل ہے، شائع اور زائع نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب۔